جی بالکل، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا جو ہے وہ اجرا ہو چکا ہے، اور اس میں پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے اور ملٹری دونوں آن بورڈ ہیں، اور 3 سیکٹر بہت ہی فوکس ہیں، آئی ٹی، ایگریکلچر، اور ساتھ جو ہے پیٹرولیم اور منرلز کا سیکٹر ہے۔ اسی حوالے سے مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پیٹرولیم میں کتنی انویسٹمنٹ لا رہے ہیں اور اس پہ بہت فوکس ہے، ذرا بتائیں گے کیا انویسٹمنٹ آ رہی ہے، کیا ایکسپلوریشن کے حوالے سے کمپنیز آ رہی ہیں، کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو پیٹرولیم میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو اس حکومت نے ریکوڈک والا معاملہ طے کیا ہے، اس کے بعد مائننگ کے سیکٹر کے اندر پاکستان پوری دنیا میں منظر عام پر آ گیا ہے۔ اور ابھی پاکستان کے اندر یہ کاپر کی مائن جو ہے غالباً میرے خیال میں پاکستان دوسری دنیا کی یا تیسری سب سے بڑی مائن ہے جو ریکوڈک ہے، اور اس کے ارد گرد اس سے پہلے سینڈک کے اندر بھی کاپر جو ہے وہ ڈسکور ہو چکی ہے، اور اس کے ارد گرد بہت سے مائننگ ایریاز ہیں جس میں ہماری جی سی سی کے ممالک جو ہیں ان کا بڑا ہائی لیول آف انٹرسٹ ہے۔ اور کل بھی جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہی ہو رہی تھی کہ یہ بات ہوا میں نہیں ہے، یہ جو سیکٹر ہیں ہم نے بھی پیش کیے ہیں، لیکن یہ وہ سیکٹر ہیں جن کا ذکر ان نے کیا ہے، یعنی ہمارے جی سی سی کے برادر ممالک ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کا انٹرسٹ ہے، ان کا انٹرسٹ ریکوڈک میں بھی ہے، ان کا انٹرسٹ اس کے ارد گرد کے ہونے والے جو نئے بلاکس ہیں ان میں بھی ہے، ان کا انٹرسٹ نہ صرف مائننگ میں ہے بلکہ مائننگ کو ڈاؤن سٹریم کرنے میں، یعنی اب مائن تو مٹی ہوتی ہے، اب مائن میں سے مٹی نکالتے ہیں، مٹی بیچ دیتے ہیں، کوئی اور جو ہے اس مٹی کو چھان بھون کے اس میں سے کاپر نکالتا ہے، پھر اس کو پگھالتا ہے، پھر اس کو پیور کاپر میں لاتا ہے، پھر اس کاپر کی بنیاد کے اوپر انڈسٹریز لگتی ہیں، کاپر وائر کی انڈسٹری لگتی ہے، ایلومینم کی انڈسٹریز لگتی ہیں اگر ایلومینم کسی جگہ پہ باکسائٹ نکل آئے۔ تو یہ پورا جو پروسیس ہے، یعنی مٹی سے ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس، ہم اس کو کہتے ہیں فرام ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ، تو یہ ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے اس میں جی سی سی کے ممالک کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ یہ جو فیسیلیٹیشن کاؤنسل آپ کہہ رہے ہیں، یہ ایک ون ونڈو آپریشن ہے، اور اس کی اہمیت دکھانے کے لیے دنیا کو اس کی جو ایپیکس کمیٹی ہے اس کو چیئر وزیر اعظم خود کریں گے۔ 3 لیول کے اوپر اس کی کمیٹیاں ہوں گی، ایک امپلیمنٹیشن کی کمیٹی جو ہر ہفتے ملے گی، ہر ہفتے ایک ایگزیکٹو کمیٹی جس میں وفاقی کابینہ کے اراکین ہوں گے، جس کو احسن اقبال صاحب جس کے صدر ہوں گے، وہ ہر مہینے ملے گی، اور ایک ایپیکس کمیٹی ہے جس کو ملنا تو ہر کوارٹر تھا، یعنی ہر سمائی میں ملنا تھا، لیکن وزیر اعظم نے حکم دیا کہ نہیں، جب تک یہ کام بالکل چل نہیں جاتا تب تک میں بھی اس کو ڈائریکٹ ہر مہینے سپرویژن دوں گا۔ تو آپ سوچیں، جب کمیٹیوں مثلا منرلز والی کمیٹی ہر ہفتے ملے گی، ایگریکلچر والی کمیٹی ہر ہفتے ملے گی، آئی ٹی والی کمیٹی ہر ہفتے ملے گی، یہ ساری کمیٹیز ہر مہینے اپنا کام پیش کریں گی اس ایگزیکٹو کمیٹی کو۔ یہ ایگزیکٹو کمیٹی تمام کام کو اکٹھا کر کے وزیر اعظم کے سامنے پیش کرے گی۔ پیٹرولیم سیکٹر میں، منرل سیکٹر میں جو انویسٹمنٹ آئے گی اس کا تخمینہ آپ کے مطابق کتنا ہوگا؟ دیکھیں، بہت زیادہ ہے، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں ٹریلینز کے اندر، تو اس وقت صرف مائننگ کا ہمارا پوٹینشیل ہے ٹریلینز کے اندر۔ جو کل وہ پیش کیا گیا ہے اس میں $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ دکھائی گئی ہے لوگوں کو، اور دکھایا گیا ہے کہاں کہاں ہوگی، اور میں نے آپ کو وہ کنفرم کیا ہے کہ منرلز میں کس کس جگہ پہ ہوگی۔ منرلز کے اندر مائننگ میں ہوگی، منرلز کے اندر سمیلٹنگ میں ہوگی، منرلز کے اندر ڈاؤن سٹریم انڈسٹریز میں ہوگی، منرلز کے اندر جو انفراسٹرکچر بنانا ہے گوادر تک کنیکٹ کرنے کے اور دوسری طرف کراچی تک کنیکٹ کرنے کے لیے اس انفراسٹرکچر میں ہوگی، اور یہ تمام ممالک ان انویسٹمنٹس میں انٹرسٹڈ ہیں۔ ہمارے پاس پلان تیار ہے، ان کے پاس انویسٹمنٹ اور ٹیکنالوجی تیار ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا، جس میں کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ میں نے آپ کو بتا دیا کون کون سپروائز کر رہا ہے، تو پھر کیوں نہیں ہوگا؟ سر یہ بتائیے گا کہ جو اس میں وزیر اعظم نے ڈیٹیل بریفنگ دی ہے، آرمی چیف نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی سپرویژن کریں گے، تو چیف صاحب کا مزید اس پہ فوکس کیا تھا، مطلب کہ ان کا کیا؟ بہت زیادہ فوکس تھا، آپ کے سامنے یہ ہر لیول کے اوپر ہم نے ہر ادارے کو رکھا ہے، چاہے میں نے آپ کو بتایا کہ امپلیمنٹیشن کی سٹیج کے اوپر تو آپ اگر تحصیل کا بھی کوئی افسر کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی وہاں پہ موجود ہوگا، اور ہر جگہ پہ ہمارے ادارے، ہمارے دفاعی ادارے بھی موجود ہیں۔ بالخصوص ہمارے معاملے میں اگر آپ نے بلوچستان میں جانا ہے تو وہاں پہ سیکیورٹی کے لوگوں کے کنسرنز ہیں، تو اس کے لیے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ یہ کام کر رہے ہیں دوسری طرف اس کو بولیں بھائی جاؤ تم سیکیورٹی کی بات کر لو، تو چیف اس کو جس طرح وزیر اعظم لیڈ کر رہے ہیں بالکل اسی طرح چیف اس کو خود لیڈ کر رہے ہیں، تو اس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، پھر ہر لیول کے اوپر دفاعی اداروں کے ممبرز بھی جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ ہمارے ایک دوست ملک نے
$25 बिलियन का एक फ़ंड बनाने का हमें अंदिया दिया है कि वो फ़ंड बनाएंगे 25 बिलियन यानी 25,000 मिलियन डॉलर का एक मुल्क। दूसरे मुल्क ने 20 या 22 बिलियन डॉलर का एक इजाफी इन्वेस्टमेंट का हमें प्लान दिया। ये सिर्फ 2 ममालिक हैं। उसके अलावा ये सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, चीन है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक इनकलाब आएगा और ये पहले आ चुका है। 2013 और 2018 के दरमियान 30-40 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई और थी। एक आपने बहुत ही अहम बात की, मैं कहूँगा कि शॉर्ट सी आप बात करें कि क्या जो गवादर में कोई ऐसा सिस्टम लगा रहे हैं आप लोग, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई यूरोप को आपने ऑफ़र किया कि वो लगाएं ताकि जो गैस आ सके वो सेंट्रल एशिया तक पहुंच सके और सेंट्रल एशिया हब? नहीं, दूसरी तरफ यूरोप को नहीं कहा, सबको कहा है भाई, जिसको एनर्जी चाहिए, जिसको एलएनजी चाहिए। हम कह रहे हैं कि दुनिया का एनर्जी का एक कैपिटल जो है वो तुर्कमानिस्तान है। तुर्कमानिस्तान लैंड बाउंड है, वहाँ से गैस निकल के कहीं जा नहीं सकती, वो गैस आएगी। तो जिसको एनर्जी चाहिए वो आके वहाँ पे इन्वेस्ट करे, वो वहाँ पे अपनी एलएनजी के कारखाने लगाए। जिस तरह हेनरी हब में, टेक्सास में और कैलिफोर्निया में कारखाने लोगों ने लगाए हुए हैं गैस को लिक्विफाई करने का। हमारे ब्रादर मुल्क हैं, हमारे जीसीसी के ममालिक लगाए, कतर आके लगाए, सऊदी अरेबिया लगाए, अबू धाबी लगाए, यूरोप लगाए, चीन लगाए। हमें इससे क्या गर्ज? हमें तो ये गर्ज है कि हम उस राहदारी का हिस्सा हैं जहाँ से पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी बनेगी। और ये एक विज़न है जो बाकू की कॉन्फ्रेंस पे भी हमने दिया है और उसमें हर एक से बात की है और लोगों का भी एक हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट है। एक बड़ा ग्रैंड प्लान है, तभी तो वो देख रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि बात क्या हो रही है।